اولاد کے موضوع پر حضرت صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور میں تو اپنے ہی وسیع کا بندہ ہوں. ہم تو حضرت صاحب کے میزبان بھی تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درد دل لے کر آیا ہوں میں، بس اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، اور اس شادی خانہ آبادی کو اللہ رب العزت مزید برکت عطا فرمائے. اور آج یہ جو بچہ اور بچی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق نکاح کے اس عظیم بندھن میں بندھے ہیں، اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کے صدقے ان کے درمیان محبت پیدا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ان کو ہر قسم کی ناچاکیوں سے محفوظ فرمائے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، شادی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک لڑکی کا سسرال اور ایک لڑکے کا سسرال. یہ دو باتیں کروں گا میں، اصلاح ہے، درد دل لے کر آیا ہوں میں، صرف اصلاح کرنی ہے آپ لوگوں کی، لڑکی کا سسرال اور لڑکے کا سسرال. اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. یہ ہمارے استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے خطیب بھی ہیں. میں عرض کروں گا ان کو اگر یہ میرے پاس آ جائیں تو مجھے مزید جو ہے نا وہ ایک حوصلہ مل جائے گا. آج جگہ خالی ہے ہمارے پاس، کہ مہربانی ہوگی. ماشاء ان کی محبت ہے، اور جنہوں نے یہ شادی کا یہ جو ایک محفل کا اہتمام کیا ان کی بھی محبت ہے. اور یہ قبلہ میرے ساتھی بھی ہیں، برادر اکبر بھی ہیں، جناب قاری محمد طیب صاحب ہیں، اور یہ آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب ہیں جناب قاری فیض رسول صاحب. ایسے بندے بہت کم ملتے ہیں جو خلوص دل سے کام کرتے ہیں. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہوگی. اب صرف میں نے دو باتیں کرنی ہیں، صرف دو باتیں. شادی دو خاندان ہیں جو آپس میں جڑتے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں. اگر ان دو خاندانوں کو جڑنے کے وقت اس طرح جوڑا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو تو اس میں خیر و برکت تو ہوگی نہیں. گھوڑ صاحب ابا جی آدن بھائی 2 گھنٹے میں جلد ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میں تو آپ کے وسیع کو ہی ہیں جناب، چاہے جتنا مرضی بیٹھے رہیں جی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، تو باتیں کریں گے، سبحان اللہ، ہم تو باتیں کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے نا مجھے ایک بات بتاؤ آپ سب، کہ میرے وسیع کے بھی ہو، میں پوچھ بھی سکتا ہوں. اگر آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. محفل سجائی ہے تمام احباب نے. میں جب سے آیا ہوں اب تک میں دیکھا ہوں ہر بندے کو، ٹھیک ہے نا. محفل میلاد بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لنگر کھلانا بہت اچھی چیز ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ ہنسنے والے میں بات نہیں کروں گا، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں درد دل لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ جتنا بندے یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بندوں نے نماز پڑھی؟ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ. کتنے بندوں نے نماز پڑھی ہے؟ اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ذرا سوچیں گا. اگر ایسے پھرتا رہے گا تو محفلیں کروانے سے، لنگر بانٹنے سے یہ معاملہ تو نہیں سیدھا ہونا ہے. پھر اس سے بھی بڑی بات ہے، شادی ہے. دولہا صاحب بھی ماشاءاللہ وہ 5-6 ہزار کا میک اپ کروا کے آئے ہوں گے، وہ ہماری بچی بھی 8-10 ہزار کا میک اپ کروا کے آئے گی. اب سنت ہے نکاح کے بعد جب بیوی میاں بیوی ایک کمرے میں ہو تو ان کو چاہیے پہلے نفل شکرانے کے ادا کریں. اب وہ کہاں سے نفل پڑھیں گے؟ وہ اگر نفل پڑھیں گے تو 10 ہزار کا میک اپ جانا وہ ضائع ہو جائے گا. وضو نہیں، یہ تو ہماری جناب شادی ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، کہ آج کے اس دور میں زنا جو ہے نا، زنا یہ بہت سستا ہو گیا، اور شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. گناہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ہماری اپنی حرکات کی وجہ سے،
اگر ہمارا نکاح سنت کے مطابق ہوتا، نکاح فی المساجد ہوتا، تو آج نکاح عام ہوتا اور زنا کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہ ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، نکاح سنت ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نکاح کرنے سے جو ہے نا برکت آتی ہے۔ اگر تیرے پاس کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کما رہا تو نکاح کر لے، اللہ برکت دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا پھر ہم نکاح کریں گے۔ کام الٹ ہے نا۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر تو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں نا ہے تو نکاح کر، ہم تجھے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے بچہ پیروں پہ کھڑا ہو پھر ہم نکاح کریں گے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ بچہ بھی تو وہ شادی کی عمر سے آگے چلا گیا، بچی بھی آگے چلے گئی، پھر 1 مہینہ 2 مہینے سال وہ آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، بعد میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شادی کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ہم گزار دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر غلطی ہم کر رہے ہیں نا۔ پہلی بات، نکاح فی المساجد، یہ ڈھول باجے یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں تھا۔ اور شادی کے موقع پر جب دولہا گھر میں آتا ہے تو اس وقت وہ پھول پھینکے جاتے ہیں، اس پہ پھول پھینکتے ہیں نا، لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں دروازے میں، وہ پھول پھینکتی ہیں۔ میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ پھول پھینکتی ہیں ایسے۔ آپ کو میں بتاؤں یہ کہاں سے طریقہ چلا تھا؟ یہ ہمارا نہیں ہے طریقہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ طریقہ نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کی جماعت تھی، ایک قلعہ فتح کیا، قلعہ فتح کرنے کے بعد جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان ہمارے پر غالب ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمارا قلعہ فتح کر لیا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے پھر ایک چال چلی، انہوں نے اپنی نوجوان عورتیں جو ہے نا وہ سامنے لا کر کھڑی کر دی، مسلمانوں کو برگلانے کے لیے، ان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی نوجوان عورتیں لا کر کھڑی کر دی، پھر ان کے ہاتھ میں نا پھول پکڑا ہے، تھالیاں پھول تھے، وہ پھول پھینکنے، ایسے پھول پھینکنے کے لیے، وہ یہود و نصارہ تھے اور ادھر مسلمان تھے۔ اب صحابہ کرام جب وہاں سے گزرنے لگے، وہ جو قلعہ فتح کیا تھا وہ قلعہ آج کے دور کا نہیں تھا، وہ بڑا پرانا، وہ بڑا منقش تھا اور بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تھیں، بڑے صحابہ کرام دیکھنے آ رہے تھے۔ تو جب ایک دستہ وہاں سے گزرا، ایک لشکر گزرا اور ان کے سپہ سالار تھے آگے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ہم قلعے کے اندر داخل ہو رہے اور صحابہ کرام کافی تعداد میں یہاں پر دیکھنے آ رہی عمارتیں، اور یہود و نصارہ نے چال چلی ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورت عورتیں جو ہے نا قلعوں کی چھتوں پر چڑھا دی ہیں اور پھول پھینکنے کے لیے کہ وہ پھول پھینکیں گی۔ اگر صحابہ کرام جتنا بھی مسلمان ہیں ان میں سے اگر ایک بھی مسلمان، ایک بھی مسلم راہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ صحابیوں کی جو لشکر کی جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، توجہ تو میری طرف رکھیں، وہ صحابہ کرام کی جماعت جب گزر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ عورتیں جو ہے نا وہ اوپر سے پھول پھینکنے لگ گئی، اور پھر جو صحابہ کرام کا جو امیر تھا لشکر کا، اس نے جب دیکھا کہ یہ یہود و نصارہ کی چال ہے، یہ ہمارے بندوں کو ورگلانا چاہتے گئے، تو انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر نا صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور خطبہ دینے لگے کہ ہمارا دین ہمیں تبلیغ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ کیا؟ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، نظر اٹھا کے سینہ اکڑا کے یہ ہمیں ہمارا دین درس نہیں دیتا، نظریں جھکا کے آج جو ان کے سارے کے ساتھ چلنے کا حکم ہمیں دین دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے صرف یہ بات سنی، اور یہ خطبہ بڑا لمبا چوڑا تھا، عربی میں تھا، میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا، یہ 2 سے 3 منٹ کا خطبہ تھا۔ انہوں نے یہ خطبہ دیا تو جتنا بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکائی، سارا لشکر وہاں سے گزر گیا، اور یہود و نصارہ کی جو نوجوان عورتیں جو چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی پھول پھینک رہی تھی، کسی ایک بھی صحابی نے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، سارے صحابہ کرام گزر گئے۔ پھر وہ یہود و نصارہ کی جو عورتیں تھیں
انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مردوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہمارا استعمال کیا اور مسلمانوں کا دستہ یہاں سے گزرا اور ان کے امیر نے صرف 2 سے 3 منٹ کا خطبہ دیا اور سب نے گردنیں جھکا لی، کسی نے گردن اوپر اٹھائی نہیں۔ پھر یہ روایت کے الفاظ ہیں جس کا یہ مفہوم ہے۔ تو وہ جتنا بھی عورتیں تھیں انہوں نے جو ہاتھ میں تھالیاں پکڑی ہوئی تھی وہ تھالیاں جناب اپنے مردوں کے منہ پر ماری، اپنے مردوں کے منہ پر ماری ساری، اور کہنے لگی کہ تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا دین بھی جھوٹا ہے اور تم ذلیل ہو کہ تم اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی عورتوں کا استعمال کرتے۔ سچا دین تو وہ ہے جو عورتوں تو کیا وہ اپنے مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دے رکھا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھیں گے اور آج کے بعد ہم مسلمان کہلوائیں گے۔ انہیں نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ تو انہوں نے تھالیاں پھینکی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے تو وہ کام چھوڑ دیا اور اسی چیز کو آج مسلمان وہ پروان چڑھا رہا ہے۔ انہوں نے تو وہ چیز چھوڑ دی، ختم کر دی، لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب جناب دولہا داخل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو بچے آتے ہیں نا وہ بچے نوجوان ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی نوجوان ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری شادیوں کا ماحول ہے۔ ہماری شادیوں کا ماحول یہ ہے کہ جناب شادی 10 دن بعد ہوگی، 10 دن پہلے دولہے کی بہنیں جو ہے نا جناب محلے سے لڑکیاں اکٹھی کریں گے، آج جی میرے بھائی کی شادی ہے جی، اور پھر ہے نا وہ کیا بولتے ہیں تھال پرات، وہ اٹھا کے نا جناب اس کو چمچیاں مار 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 10 دن جناب اس کی شامت ہے، اس کو ٹیڑھا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، 10 دن اس کو پیٹیں گے کوٹیں گے، اس کو جناب بالکل ٹیڑھا میڑھا کر ڈالیں گے، وہ 10 دن اس کی شامت ہے۔ اوے اللہ کے بندے، تو خوش ہونا چاہیے یار، میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو گھر میں قرآن مجید اٹھا، سورہ یاسین کی تلاوت کر، تو قرآن مجید پڑھ، نہیں تو کیا کر رہی ہے؟ عورتوں کو اکٹھا کر کے ناچ گانا ہو رہا ہے، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم تمام احباب لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا ایسے ایسے اکڑ کے ایسے، یہ جی الحمدللہ، میں تو اپنی زبان میں کہوں گا نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب جی مجھے بڑا فخر ہے، کیوں جی؟ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بچہ جو دیکھ بڑی کمال کی ڈانس کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یار ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، اور مسلمان کا بچہ ہے اور ڈانس کر رہا اور تو اس کی تعریف کر رہا ہے، یار یہ تو نہ ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم کہ یار برکت نہیں ہے، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جب تو نے ابتدا ہی غلط طریقے سے کی ہے تو پھر انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے نا ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کر، اور ہم نے کیا کی؟ شیطان کے نام سے کی، پھر برکت خاک آئے گی اس میں، پھر لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے نا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ نکاح فی المساجد کا اہتمام کریں، اپنے نکاح کو، اپنی شادیوں کو سستا کریں، زیادہ خرچے نہیں کریں۔ نکاح آرام سے ہو جاتا ہے مسجد میں نکاح کریں گے، مسجدیں بھی آباد ہوں گی۔ ہمارے نکاح جو ہے نا جناب باہر ہو رہے ہیں، مسجدوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ چیز نہیں۔ اب میں اپنی بات کروں گا اپنے موضوع کی طرف۔ 2 باتیں میں نے آپ کو کہی تھی نا کہ میں نے کرنی ہے، ایک لڑکی کا سسرال اور ایک لڑکے کا سسرال، بس یہ میرا موضوع ہے۔ یہ میں نے شروع میں اصلاح کی ہے، مجھے یہ غازی گوپانگ صاحب ہے نا، ان کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ جناب 2 گھنٹے بھی بیٹھے نا تو کوئی ملے، ہاں جی جو بھی ہیں جناب ادھر کے، تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا جناب، ٹھیک نا جی۔ لڑکی کا سسرال اور لڑکے کا سسرال، اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ فرعونی طبقہ جو ہے نا، فرعونی طبقہ سخت طبیعت کا مالک جو سسرال ہے وہ لڑکی کا، ایسے ہے نا حقیقت۔ لڑکی جس گھر میں بیاہ کے جاتی ہے وہ اس کا گھر جو اس کے سسرال ہوتا ہے، جہاں پر وہ جاتی ہے، جس گھر میں جاتی ہے، وہ آج کے اس دور میں فرعونی طبقہ بن چکا ہے میرے بھائی، بہت سخت، ہر چیز پر جناب انہوں نے سختی کرنی ہے۔ بیٹی غلطی کرے کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ خیر کرے گا، بہت چیزیں۔ بہو غلطی کرے، اپنے گھر سے لاتی تو تجھے پتہ ہوتا نا کہ چیز کی اہمیت کیا ہوتی ہے،
اور میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ میری زندگی کے جتنا میں گزار کے آیا ہوں، جتنا عرصہ میں باہر لگا کے آیا ہوں، وہ سارا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ جیسے لڑکے کا سسرال لڑکے کی عزت کرتا ہے اپنے گھر میں، ایسے اگر لڑکی کا سسرال اس کی عزت اپنے گھر میں کرنے لگ جائے نا تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ لڑکے کی تو سسرال میں عزت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا آ گیا، کہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی آ گئی ہے؟ بیٹی بیٹی ہے، اور جو باہر سے بیاہ کیا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کا خون نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ اس کو لڑکی کو لینے جائیں گے، لڑکی کو لینے جائیں گے، یہ سسرال لڑکے کا سسرال اس کی میں بات کر رہا ہوں، لڑکے کا سسرال ہے، لڑکی کو لینے جاتے ہیں، یار وہ پہلے غریب بندہ ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے داج جوڑا ہے، ایک روپیہ جوڑ کے اس نے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں خریدی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی ماں باپ اپنی بچی کو وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے جنہوں نے آج تک ان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بات ہے میرے بھائی، وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ پوری زندگی انہوں نے وہ استعمال وہ دیکھی نہیں ہوتی یار، وہ بھی اپنی بچی کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو اس کے سسرال والے تانا نہ دیں کہ تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے۔ یار یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ میرا بس چلتا نا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا گھر اپنے گھر کے ساتھ بناتا، آتے جاتے میں گھر کا چکر لگا کے جاتا۔ بیٹی رحمت ہے، اور یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیا ہے، پھر اوپر سے ڈیمانڈ ہے کہ جی اتنا داج آپ نے دینا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر آپ داج نہیں دیں گے۔ اگر وہ نہ لے کر آئے تو ساری زندگی اس کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کو اس چیز سے بچانے کے لیے قرض اٹھا کر دینا وہ اپنی بیٹی کا داج پورا کرتا ہے، اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سیدھا سادہ نکاح کرتے اور کہتے کہ جناب سنت کے مطابق جو ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک جوڑے میں لڑکی روانہ کریں، آگے ہمارا کام ہے اور ہمارے بیٹے کا کام ہے۔ نہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں، ساتھ والے گھر چودھری صاحب کا تھا، انہوں نے بڑا داج دیا ہے، لہٰذا آپ نے ان سے بھی زیادہ دینا ہے۔ یار تیری تو ناک بچ رہی ہے، اگلے بندے کو تو دیکھنا اس نے کیا کیا یار، اس نے ساری جمع پونجی لگا دی اپنی بیٹی کا داج جوڑتے اور تو نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس کو گنوا دیا۔ یار یہ ہمارا رویہ رہ گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے ہے۔ جب ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ تو 50 بندے بڑی حد 100 بندے لے کر جاتا، یار غریب بندہ ہے، پہلے اس نے پتہ نہیں کیسے انتظامات کیے ہیں، ارینج کیا، بڑے معاملات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کنہوں نے کر لی ہے کنہوں نے کرنی ہے پتہ چلے گا، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کسی جنگ پہ جا رہے ہیں، اور پھر فون کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑے دور دور سے مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو خیال کرنا ان کا، کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو بات کر دی، ہمارے مہمان بھی خوش ہو کے چلے گئے، لیکن وہ بیچارہ بوڑھا باپ جو ساری دیہاڑی مزدوری کرتا رہا، جو ان کی تپتی دھوپ میں اپنے جسم کو جلاتا رہا، اپنے جسم کو بیچ کر اپنی بیٹی کا داج اکٹھا کرتا رہا، اس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، اس کو تو نے غور ہی نہیں کیا، کہ کیسے مسلمان رہ گئے ہم یار، یہ ہمارا معاشرہ بن گیا۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، خیال کرو ان کا خیال کریں یار۔ غریب بھی ہوتے ہیں، جو بندہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ڈیمانڈ نہ کرے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دہیج کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اتنا دہیج چاہیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دہیج کی ڈیمانڈ کرنے والا بندہ، وہ شخص جو ہے وہ لعنتی ہے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے دہیج جو آج ہم لے رہے ہیں میرے بھائیو۔ ہماری شادیوں میں اتنا خرچے ہوں گے، اتنا خرچے، ادھار اٹھا کے خرچے کریں گے، پھر ساری زندگی بچہ جو ہے نا وہ ادھار اتارتا رہے گا۔ ابھی شادی کے 3 دن نہیں گزرے ہوتے جناب، قرض کھا جاتا ہے، قرض چاہیے۔ اب اس بندے نے جب شادی کی ہے، زندگی شروع کی ہے، خوشی تو اس کو ملی نہیں، جب خوشی شروع کی تھی
कर्जदार आ गए, कर्जदार जब दरवाजे पे कैसे हालत होती है हैं? बड़ी बुरी हालत हो जाती है मेरे भाई। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। आज देखा ना कितनी बच्चियाँ सिर्फ दहेज की वजह से अपने माँ बाप की चौखट पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है। उनको लेने वाला कोई नहीं होता कि ये गरीब की बेटी है। और ये क़यामत वाले दिन ये बेटी जो है अल्लाह की बारगाह में अपना मुकद्दमा दर्ज करेगी, क्या बारी ताला तूने मुझे ऐसा बनाकर भेजा था कि हर बंदा मुझसे मुंह मोड़ता था, मुझे कोई लेने वाला ही नहीं था, गरीब बनाकर भेजा। और ये क़यामत वाले दिन लेवल होगा, क़यामत वाले दिन। ये हदीस मुबारक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरी उम्मत के गरीब जो है ना, वो मेरी उम्मत के अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। लेवल होगा, यहाँ पर तो नहीं ना कर रहा, वहाँ पर होगा। गरीबों को अपनी गरीबी पे फ़ख्र करना चाहिए कि हम 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, ठीक है ना। आज जिस गरीब से तू मुंह फेरता है ना, तूने क्या किया है कि अल्लाह ने तुझे माल दिया है, और उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है कि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया है। पता नहीं कौन सी उसको जनाब सज़ा मिली है और वो गरीब है, और तुझे पता नहीं कौन सी इस वजह से अल्लाह ताला ने अमीरी दे दी है, दौलत दे दी है, उस नशे में फिर रहा है। ऐसा नहीं करना। निकाह सीधे साधे, और जब लड़की वालों के घर में जाएं तो इस तरह जाएं कि जैसे आप अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, उसको अपने घर में इज्जत दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर हमारी बेटी किसी घर में ब्याह कर जाती है, अगर उसका शौहर उसको कोई चीज़ ला कर देता, उसको पैसे ला कर देता, तो हम कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का घर बड़ा अच्छा है, उसका घर वाला हर चीज़ ला कर उसको देता है, मेरी बेटी बड़ी खुश है। और जब हमारे घर हमारी बहू को जब हमारा बेटा कोई चीज़ ला कर देता, लो जी ये रन मुरीद हो गया, ये बीवी के नीचे लग गया, ये उधर और चीज़ है और इधर और चीज़ है। वो तेरी बेटी है और जिसको तू लेकर आया वो किसी की बेटी नहीं है। जैसे तूने अपनी बेटी को भेजा ना, वैसे उसने भी भेजा है। और ये बड़ी बात होती है, 2 बेटियों का बाप हूँ मैं। जब मेरे दिल में ये बात आती ना, ये ख्याल आता कि एक दिन होगा अपनी बेटी को ब्याह कर भेजूँगा, यकीन करो मेरे भाइयों, मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये दिल जो है ना, दिल ऐसे निकल के बाहर आने लग जाता है। ये हालत होती है, और हम बड़ी खुशी से लेकर जा रहे हैं। और उसने कैसे कैसे शादी का इंतज़ाम किया। 2 महीने 3 महीने बाद छोटी सी बात हुई, टक करके तलाक दे दी, तलाक दे दी। अगर तलाक देनी है ना, तो उस लड़की का जोबन भी वापस कर, उसका लड़कपन भी वापस कर, हैं, उसकी नौ उम्री भी वापस कर सकता है तो तुझे तो और मिल जाएगी। लेकिन उस औरत पे तो धब्बा लग गया ना, है। फिर उसकी अगर छोटी बहनें हो घर में, तो फिर उसको एक ही बात की जाती है, बाप होता है ना। लड़की से कोई गलती हो जाए तो उसके बाप को बुलाया जाता है, अभी आ जाओ, देखो आपकी बेटी ने क्या किया। फिर बाप होता है ऐसे पग उतारता है, ऐसे उतार के ना बेटी के कदमों में डालता है कि बेटा इसका लाज रख लेना, गलती ना करना, इसकी लाज रख लेना और यहीं पे रहना। और ये मैंने अपने कानों से सुने ये अल्फाज, बाप अपनी बेटी को कह रहे थे कि बेटा लाल जोड़े में जा रही है ना, यहाँ से सफ़ेद जोड़े में वापस आना, ऐसा ना होना। ऐसे नहीं करना। फिर वो बाप जो होता है ना, बेबस होता है, बेटी के कदमों पे से अपनी पग डालता है ताकि बेटा इसकी लाज रख लेना, है। फिर अपने दामाद के कदमों में डाल रहा होता है कि बेटा माफ़ कर दे। सफ़ेद दाढ़ी है, बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। माँ होती है, अपने सर के दुपट्टा उतार के पैरों में डालते कि बेटा कम से कम अपनी छोटी बहनों का ख्याल रख लेना जो पीछे बैठी है। तुझे तलाक हो जाएगी ना, तो ज़माने वाले तुझे तो कबूल करेंगे नहीं ना, वो कहेंगे कि पहले घर से छूट के आइए, यकीनन कोई गलती होगी। ये तो नहीं पता कि आगे जल्लाद बैठा था, ये तो नहीं पता कि आगे जो ससुराली माशरा था वो फिरौनी माशरा था जिसको कबूल ही ना कर सका। फिर वो कहते हैं कि बेटा पीछे छोटी बहनें भी बैठी हुई, उसका भी ख्याल कर लेना।
پھر وہ ایک بچی اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے باپ کی پگ کا خیال کرتے ہوئے، اپنی ماں کے سر کی چادر کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی اس بھٹی میں، اس جہنم میں گزار دیتی ہے، لیکن کبھی آہ نہیں کرتی، کبھی بولتی نہیں ہے کہ ابا آج میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے، ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ بیٹیوں کو کیا سمجھ رکھا تم نے کہ جب بیٹی پیدا ہوگی نا تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے، رحمت ہے رب کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جیسے لڑکے کے سسرال والے، لڑکے کے سسرال والے جیسے اس کی عزت کرتے ہیں نا، ویسے لڑکی کے سسرال والے لڑکی کی بھی عزت کرنے لگ جائے نا تو طلاقیں بہت کم ہو جائیں گی، ہوں گی نہیں، بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو ذرا مہربانی فرما کر ختم کریں، جیسے بیٹی سے پیار کرتے ہیں نا ویسے اپنی بہو سے بھی پیار کریں۔ آخری بات ہے، میں جس بھی محفل پہ جاتا ہوں نا بھائی، میری ایک عادت ہوتی ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنا آتی، میں صرف بات کرتا ہوں کہ میری بھی آنکھوں کا غسل ہو جائے اور آگے والے بندے جو بیٹھا ہے نا اس کی بھی آنکھوں کا غسل ہو جائے، پانی آ جائے اور پتہ نہیں کون سا جملہ قبول ہو جائے۔ یہ تھی لڑکی کے سسرال کی بات، لڑکی کا سسرال۔ اب جو لڑکے کا سسرال ہے مطلب لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ تھے نا جو ایسا کرتے ہیں، کو خیال کرنا چاہیے۔ اب لڑکی کے ماں باپ ہیں، اگر وہ ذرا امیر ہو، لڑکی والے اگر امیر ہوں اور لڑکے والے غریب ہو تو پھر لڑکی کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے نا تو لڑکی والے جو ہے نا اپنے داماد کو بلاتے ہیں، ہاں بھی بتاؤ تو نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا، خبردار تو نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو تجھے نہیں پتا وہ کس کی بیٹی ہے، وہ چودھری کی بیٹی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ دو جہانوں کے سردار کی بیٹی سے بڑھ کر بھی کسی کی بیٹی ہے؟ خاتون جنت سے بڑھ کر بھی کسی کی بیٹی ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار جو ہے اس عورت سے بڑھ کر بھی کوئی عورت ہے؟ چلو پھر سنو، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا کے پاس آئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ یہ باپ کا نا ایک ماحول ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے اس کی، ایک طبیعت ہوتی ہے۔ جب بیٹی آ جائے نا مانگنے کے لیے کہ ابا آج وہ ساتھ والی نے نا وہ 10,000 کا ایک سیٹ لیا ہے تو میں نے بھی لینا ہے، تو باپ کہتا ہے کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، اپنے آپ کو بیچ ڈالوں گا، لیکن بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، اس کو دوں گا میں۔ بیٹی مانگنے آ جائے تو باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دوں گا، گروی رکھ دوں گا، لیکن بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ ایسے ہی خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہیں کہ ابا جان گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے، گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکیلی کرتی ہوں، اور ابھی جانگو بھی ہے اور کچھ لونڈیاں ہمارے قبضے میں آئی ہیں، تو مہربانی فرما کر ایک لونڈی عطا فرما دے تاکہ کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے بھی سخت الفاظ اور بھی ہیں۔ خاتون جنت ایسے ہاتھ کرتی ہیں، کہتی ہے کہ ابا یہ دیکھیں میرے ہاتھ چھالے پڑ گئے، ہاتھوں پہ ہاتھ پھٹ گئے ہیں میرے کام کر کے، ابا ایسا کریں کہ ایک لونڈی مجھے عطا فرما دے تاکہ کام میں میرا ہاتھ بٹائے، ایک لونڈی مجھے بھی دے دے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں۔ اور یہ حدیث کے مفہوم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی کے ہاتھ دیکھے نا، جن سے اتنا محبت تھی کہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ بیٹی کا گھر میرے گھر کے پاس ہوتا، آتے جاتے میں دیکھ کے جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں نے اپنی امت کو درس بھی تو دینا ہے۔ تو دیکھا کہ بیٹی کے ہاتھ میں نہ چھالے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، آنسو جاری ہو گئے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس فریاد لے کر رہی ہے، ہاتھ چھالے کے ساتھ بھرے ہوئے، پھٹے ہوئے ہاتھ۔
پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا کوئی ضرورت نہیں تجھے تیرے گھر جانے کی، آئے علی میں اس سے ذرا خبر لیتا ہوں، اس طرح نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ بیٹا وہ تیرا گھر ہے، تو نے سنبھالنا ہے، تو نے خیال کرنا ہے، کام بھی تو نے کرنا ہے، تو خاتون جنت ہے تو ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تو ہے، لیکن ایک تحفہ نہ دے دوں تجھے، ایک وظیفہ نہ دے دوں تجھے؟ تو خاتون جنت آگے سے عرض کرتی ہیں کہ ابا جان کیوں نہیں؟ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب تو گھر میں کام کر رہی ہو اور جب تجھے محسوس ہو، تھکن محسوس ہو، تجھے محسوس ہو، ابھی تجھے ضرورت پیش آئے کہ میرے پاس نہ کوئی لونڈی ہو جو میرا کام میں ہاتھ بٹائے، تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا۔ آپ بھی جا کے اپنی ماؤں بہنوں کو بتائیے گا یہ تسبیح ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب محسوس ہونا کہ لونڈی میرے پاس ہونی چاہیے تھی کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے، تو یہ الفاظ پڑھ لینا، وہ تسبیح ہے فاطمہ، تسبیح ہے فاطمہ۔ اب یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا، بزرگوں کو پتہ ہوگا ہے، یہ بھی اب کسی کو نہیں پتہ، اب یہ بھی مصیبت ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پہلے تو الفاظ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، تسبیح ہے فاطمہ۔ یہ وہ تسبیح ہے، قوت آتی ہے اس سے۔ اگر بیٹی اپنے گھر میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر رہی ہے نا تو اس کو وہیں پہ روکو۔ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا بڑا ظالم معاشرہ ہے بھائیوں، بیٹی کو طلاق ہو جائے نا تو قبول نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹی کی غلطی ہوگی، تو یہ نہیں کہتے کہ لڑکے کی غلطی ہوگی، کہ ضرور بھی ضرور اس لڑکی کی غلطی ہوگی، ضرور اس کی غلطی ہوگی، اس نے کچھ کیا ہوگا۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ عورت ہے، وہ گھر میں بیٹھی کیا کرے گی، قصور تو سارا لڑکے کا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا۔ یہ حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ یہ بھائی بیٹھا ہو نا دلہا، یہ بھی اس چیز پہ عمل کرے، نئی نئی شادی ہے اس کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ کھانا تناول فرما رہی تھی، تو آپ نے پانی کا پیالہ اٹھایا، پانی پیا، تو آپ کے جو اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین کے جو لبھائے مبارک تھے وہ پیالے کے اوپر نہ ایسے نشان بن گئے، اوپر ایسے لگ گئے، نظر آ رہے تھے کہ یہاں پر ہونٹ لگے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ پیالے میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا، پیالے میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے میں بچا ہوا پانی اسی جگہ سے بے عین ہی پیا جہاں سے ام المومنین نے پیا تھا، وہیں ہونٹ رکھ کے پیے، اور یہ درس دیا کہ اگر کسی کی بیٹی سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آتی ہے نا تو پھر تیرا بھی حق بنتا ہے فرعون نہ بن، اس کے ساتھ پیار سے پیش آ، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کا لخت جگر ہے، وہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، بڑے پیار سے پیش آ۔ اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے ہماری بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور پھر یہ نہیں اب میں یہاں پر یہ کہوں تو پھر دولہا صاحب کے لو جی مجھے تو چیز مل گئی ہے نا جی، اب میں بس بیوی کی پوجا کروں گا نا، پھر یہ میں آخری بات ختم کرنے لگا ہوں میں، اینڈ بس میں مزید آپ کی طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا۔ اگر آپ مزید کوئی بیان سننا چاہتے ہوں گے نا تو جناب آپ کو نیٹ سے مل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے نا معاشرے کا ایک ماحول بن گیا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں نے نا لیول رکھنا ہے، برابری، بیوی کو بھی اور ماں کو بھی برابری دینی ہے۔ وہ جب ہے ہی نہیں تو کیسے دیتا ہے؟ وہ جب برابر ہے ہی نہیں تو کیسے دیتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بچے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا باپ کا۔ تو زیادہ حق ماں کا۔
تو پھر پوچھا گیا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، عربی میں پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ کچھ، کیونکہ آپ کی زبان میں ہونا چاہیے نا. تو بیوی کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پہلے فرمایا اس کے شوہر کا، دوسری مرتبہ اس کے شوہر کا، تیسری مرتبہ لڑکی کے ماں باپ کا. اور جب برابر ہے ہی نہیں تو کیسے برابری کر رہے ہیں؟ اور جب ماں اور بیوی کا لیول برابر ہے ہی نہیں تو کیسے برابری کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا میری بات، یہ گھر میں جا کے بتائیے گا، اپنی عورتوں کو بتائیے گا، اور یہ بچے بھی یہ کان کھول کر سن لیں. اگر ایک عورت ماں اپنے بیٹے کے لیے قبلہ ہوتی ہے نا، قبلہ، ماں اپنے بیٹے کا قبلہ ہوتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کا قبلہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ بتاؤ، اگر ایک عورت ایک شوہر کو کہتی ہے کہ اپنی ماں سے دور ہو، قبلے کی طرف پیر کر، اپنے قبلہ کو کہہ رہی ہے کہ اپنے قبلہ کی طرف پیر کر، یہ کہاں کی جناب عقل مندی ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے. اور پھر جب گھر میں جاتے ہیں نا تو بیوی جناب منہ بنا کے بیٹھے، بس کیا ہوا جی، آج آپ کی ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ہاں ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا جو بیوی کی سائڈ لیتے ہیں، اور رن مرید جسے کہتے ہیں نا، وہ رن مرید، وہ بیوی کی سائڈ لینے والے، وہ کہتے ہیں ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، میں بھی کہوں گا، میں بھی اماں کو کہوں گا کہ یہاں پر غلط تھی وہ. یار تو کیا کہے گا؟ تو ماں کو جا کر بولے گا کہ بیوی صحیح تھی. پھر تو نے یہ جو دروازہ کھولا ہے نا، یہ پھر بند نہیں ہوگا، یہ پھر چلتا رہے گا. پھر تو کہنا کہ میری بیوی میری ماں کی عزت کرے، پھر عزت نہیں کرے گی. اس کو پتہ ہوگا کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے. جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کا ہے، جو باپ کا مقام ہے وہ باپ کا ہے، اور جو بیوی کا مقام ہے وہ بیوی کا ہے. تو کسی اور کے مقام پہ کسی کو رکھ ہی نہیں سکتا، تو کس لیول کی بات کرتا ہے؟ لڑکے کا سسرال وہ تو پہلے بڑی عزت کرتا ہے، لڑکی کا سسرال جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے. بس میری پوری تقریر کا جو نا نچوڑ یہ تھا کہ جیسے لڑکے کے سسرال والے لڑکے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، ویسے ہی اگر لڑکی کے سسرال والے اس کا خیال رکھنے لگ جائے، اس سے پیار کرنے لگ جائے، تو ہمارا معاشرہ بڑے اطمینان سے رہنے لگ جائے گا. طلاقیں نہیں ہوگی، پھر بڑے سکون سے رہیں گے. پھر میرے بھائیو عمل کریں گے نا اس باتوں پہ؟ عمل کریں گے، لڑائی جھگڑے نہیں، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، اتفاق سے زندگی گزارے. اور میں دعا کو ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اس سائیڈ پر یہ پہلا میرا جناب یہ اس طرح کا پروگرام ہے کہ شادی کی تقریب پر نعت خوانی بھی ہوئی، محفل میلاد ہوئی. دوسری سائڈ پر تو ہوتی ہے، میں نے پڑھے بھی ہیں کافی سارے پروگرام اس طرح کے، لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا امام خطیب صاحب کو کہ انہوں کی جناب یہ ساری کاوشیں ہیں، یہ ان کی تربیت ہے کہ انہوں نے یہاں کے بندوں کو یہ بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ شروعات ایسے ہونی چاہیے، اچھے کاموں سے شروعات ہونی چاہیے. اور بس صدہ مبارکباد کے لائق ہیں، مستحق ہیں اس بچے کے ماں باپ اور بچی کے ماں باپ کہ جن کا جناب آج جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میل جو ہو رہا ہے نا، وہ میلاد مصطفیٰ سے ہو رہا ہے. کتنا بڑی اچھی بات ہے، کتنا نصیب کی بات ہے. میرے بھائیوں، نکاح فی المساجد کا اہتمام کرو، لڑکی کی عزت کرو، لڑکے کی بھی عزت ہونی چاہیے. بس پھر ہمارا معاشرہ نا بڑے سکون سے ہو جائے گا. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے اور آپ تمام احباب کا یہاں پر بیٹھنا بھی قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت یہ جو بچے اور بچیاں جس عظیم رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن اتفاق عطا فرمائے اور اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور اپنے والدین کا تابع فرمان بنائے. والسلام.